اللہ تعالیٰ کی تدبیر کب ہمارے خلاف ہوتی ہے؟ جب انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، اور انسان کو ہر وقت یہ فکر لائق ہونی چاہیے کہ میری آخری سانس تک مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میری پکڑ ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بڑے امام گزرے ہیں، ان کا آخری وقت ہے، شاگرد ان کے قریب ہیں اور ان کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، اونچی آواز سے شاگرد کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اور کلمے کی تلقین بھی یہ ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں، آج بھی اگر ہمارے قریب ہمارے سامنے اگر کسی کی روح نکل رہی ہو تو کلمے کی تلقین یہ ہے کہ اس شخص کو نہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھو، کلمے کی تلقین یہ ہے کہ تم اونچی آواز سے کلمہ پڑھو، تمہارا یہ کلمہ سن کر تاکہ اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو جائے۔ لہذا تلقین یہ نہیں ہے کہ تم اس کو کہو، تلقین یہ ہے کہ تم اونچی آواز سے پڑھو۔ تو امام احمد بن حنبل کا آخری وقت ہے، شاگرد قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور اونچی آواز سے کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، اور امام احمد بن حنبل جو ہیں تو وہ لا 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 کے الفاظ پکار رہے ہیں۔ تھوڑا سا افاقہ ہوا، شاگردوں نے پوچھا اور کہا کہ حضرت ہم تو بڑے پریشان ہو گئے تھے، آپ تو اتنے بڑے امام ہیں، ہم آپ کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور آپ لا 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 کر رہے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا آخری وقت تھا، اس وقت بھی شیطان میرے پاس آیا اور مجھے یہ کہہ رہا تھا احمد تو اپنا ایمان بچا کر چلا گیا ہے، اپنا ایمان بچا کر چلا گیا ہے۔ تو میں نے کہا لا 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 نہیں، جب تک میری آخری سانس بھی باقی ہے مجھے تیرے اوپر اعتبار نہیں ہے، شاید تو میرے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالے اور تو میرے ایمان کے اوپر حملہ کر کے تو مجھے کفر تک پہنچا دے، اس لیے میں لا لا کہہ رہا تھا کہ میں ابھی ایمان بچا نہیں سکا، جب تک آخری سانس میری باقی ہے تب تک میں اگر اپنا ایمان بچا گیا تو پھر میری کامیابی ہے، آخری سانس بھی اگر بچا ہوا اور تو اس پر حملہ کرنے کے لیے ہر وقت تاک کے اندر بیٹھا رہتا ہے، اس لیے میں نے کہا لا لا۔ لہذا آخری سانس تک اگر انسان اپنا ایمان بچا کر اس دنیا سے چلا گیا تو وہ شخص کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، کہ تم سمجھنے کے باوجود تمہارے دلوں کے اوپر تالے پڑ جاتے ہیں، تم حقیقت کو اور صحیح بات کو سمجھنے کی تمہارے اندر سے صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، میں حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں، انسان کے اندر سے یہ تمیز ختم ہو جائے، یہ انسان کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 باتیں اگر تمہارے اندر پائی جائیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا تمہارا، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان تم 5 چیزوں سے بچ جاؤ۔ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تمہارے اندر بے حیائی آ جائے۔ جب تمہارے اندر بے حیائی آ جائے گی پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اندر اور تمہارے اوپر ایسی بیماریاں مسلط کرے گا جو پہلے لوگوں کے اوپر مسلط نہیں تھیں۔ تمہارے اندر طاعون کی بیماری آئے گی، مختلف قسم کی بیماریاں آئیں گی جو پہلے لوگوں کے اوپر بیماریاں نہیں آئی تھیں۔ دوسری چیز اگر تم ناپ تول کے اندر کمی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے سخت قسم کے حکمران مسلط کرے گا کہ جو تمہارا خیال نہیں کریں گے، جو اپنی رعایا کا خیال نہیں کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں قحط سالی اور پھر مہنگائی کے اندر تمہیں مبتلا کر دے گا۔ اگر تم زکوٰۃ دینا بند کر دو گے تو پھر میرا اللہ آسمانوں سے بارشیں برسانا بند کر دے گا۔ پھر چوتھی چیز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تم اگر اپنے رب کے اور اپنے نبی کے حکموں کو نہیں مانو گے، اس کے حکموں کو اگر تم توڑو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دشمنوں کو مسلط کرے گا، جو تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ بھی تم سے چھین کر لے جائیں گے۔ اور پھر آخری بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارے جو فیصلے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان لڑائی جھگڑوں کو پیدا کرے گا۔ آج یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، آج ہمارے اندر لڑائی جھگڑے بھی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے فیصلے جو ہیں یہ شریعت کے خلاف ہو رہے ہیں۔ ہماری عدالتوں میں دیکھیں، ہماری عدالتوں سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بالکل شریعت کے خلاف۔ یہ جو فیصلہ آتا ہے
کہ 18 سال سے کم عمر بچہ شادی نہیں کر سکتا، یہ بالکل شریعت کے خلاف قانون بنا ہے۔ یہ جو فیصلہ آتا ہے ہماری عدالتوں سے کہ عورت خدا کی ڈگری لے سکتی ہے شوہر کی اجازت اور اس کی رضامندی کے خلاف، یہ بالکل شریعت کے خلاف فیصلہ ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آج ہمارے اندر یہ فیصلے پائے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے اوپر جو دشمن مسلط ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے رب کے حکموں کو توڑا ہے، نبی کے احکامات کو ہم نے توڑا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر دشمن مسلط ہو چکے ہیں۔ اور ہمارے اندر کیا آج بے حیائی ہماری صفوں کے اندر نہیں ہے؟ آج کیا عورتیں یہ بالکل سرے عام یہ نعرہ نہیں لگاتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی؟ پھر تم بتاؤ مجھے، کیا رب کی طرف سے پھر آسمان کے اوپر سے ہمارے اوپر بارشیں برسیں گی؟ کیا ہمارے درمیان محبت اور بھائی چارہ پیدا ہوگا؟ ہمارے اوپر مہنگائی کے سیلاب اس طرح نہیں آئیں گے؟ کیا ہمارے اوپر اس طرح کے حکمران مسلط نہیں ہوں گے کہ ہمارا خیال نہیں کریں گے؟ یہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رب کی تدبیر جو ہے یہ ہمارے خلاف ہوئی ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، لہذا ہمیں سوچ اور فکر کرنی چاہیے۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں ہر مسلمان کو، ہر مرد اور عورت کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور ان 6 چیزوں کو جب ہم سوچ کر ہم زندگی گزاریں گے کہ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں ہر انسان کو سوچ کر، اور ہر انسان کو اپنی زندگی کے اندر ان 6 چیزوں کی فکر لائق ہونی چاہیے، تو پھر یہ دنیا بھی ہماری بنے گی، پھر میرا اللہ ہماری آخرت بھی بنائے گا۔